गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। ये आज की सुबह जब इसकी हम बात करते हैं, हमें इस पर यह बात जरूर करनी चाहिए कि जो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने की बात होती है, ये जो जीने की बात होती है, जो आगे बढ़ने की बात होती है, ये जो हम अक्सर जिक्र करते हैं एनर्जी के साथ दिन का आगाज़, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी जगह, मैं कुछ ऐसी जगहों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वाकई ज़िंदगी बड़ी तंग है। और आज चूंकि 5 फरवरी है तो मैं ज़रूर सबसे पहले बात कश्मीर की करूंगा। आज यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। न सिर्फ कश्मीर, पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहां जहां कश्मीरी बसते हैं वहां वहां भरपूर अंदाज से आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। जब हम बात इस दिन की करते हैं और जब बात हम कश्मीर की करते हैं, कश्मीर वो खूबसूरत वादी जहां एक तरफ हम कहते हैं सांस लेती वादियां, लेकिन जो बसते हैं वो सांस कैसे लेते हैं इसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा इलाका, कुछ ऐसी वादी कि सुलगती वादी है, वो लहू लहू वहां पर हमें हर जगह नजर आता है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक हफ्ते का जिक्र नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, ये दहाइयों पुराना अगर हम जिक्र करें तो ये कहना गलत ना होगा कि किस तरीके से कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी भारत ने, किस तरह से भारतीय फौज ने वहां पर जिसने आजादी का नारा बुलंद किया, कैसे उसके खिलाफ भारतीय फौज ने कार्रवाई की। ये सब ना सिर्फ मेरे और आपके सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। और आज के दिन की मुनासबत से अगर बात की जाए कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से मजलूम कश्मीरियों के लिए रैलियां निकाली जाएंगी और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हम देख रहे थे तकरीबात उनका भी इनेकाद किया जा रहा है। और जो आपने शुएब बात की ना खूबसूरती की, तो ये वादी जितनी खूबसूरत है इसकी कहानी उतनी दर्दनाक है। आए दिन किस तरह की खबरें हमें सुनने को मिल रही होती हैं कि हमारे कश्मीर में किस तरह से भारत जुल्म कर रहा है, किस तरह से वहां पर खवातीन की इस्मत दरी हो रही है, किस तरह से बच्चे वहां पर कुर्बानी दे रहे हैं, किस तरह से मर्द वहां पर कुर्बानी दे रहे हैं। वहां पर रहने वाला हर शख्स वो आज़ादी के लिए लड़ रहा है, हर दिन वो आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। और फिर जो हमारे अजीम लीडर्स हैं जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं, उनको कैद कर लिया जाता है। आए दिन उनके बारे में कुछ खबरें सामने आ रही होती हैं जो कि दिल दहला देने वाली होती हैं। उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया जा रहा, तो उनके लिए वहां की ज़मीन तंग कर दी जाती है। लेकिन कब तक इस पे खामोश रहा जाएगा? जब जुल्म और बर्बरियत हम सबके सामने है तो दुनिया भी कब तक खामोश रहेगी? अगर हम देखें तो आज के दिन की मुनासबत से आज पूरी दुनिया इस पर आवाज भी उठा रही है, इस पर बात भी कर रही है। और ये सिर्फ हमारे सामने नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने है। और ये इंसानियत का मसला है, ये किसी एक मजहब का मसला नहीं है, ये किसी एक एथनिसिटी का मसला नहीं है, ये मसला इंसानियत का है, ये ह्यूमैनिटी की बात हो रही है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है हम सब इंसान दूसरे इंसानों के लिए दिल रखते हैं, दर्द रखते हैं, और यकीनन हम सबको मिलकर आज इस जुल्म और बर्बरियत के अगेंस्ट हमें आवाज उठा, और ये हम आवाज उठा भी रहे हैं। मजलूम कश्मीरी, निहत्ते कश्मीरी किस तरीके से अपने हक के खुद इरादत के लिए जंग लड़ रहे हैं और कई दहाइयों से लड़ रहे हैं, इसकी हम बात भी कर रहे हैं। और कुछ लफ्ज, कुछ टर्म्स मैं जरूर यहां पर लूंगा कि उन टर्म्स के बाद आपको फौरन से जो पहला खित्ता नजर आता है वो कश्मीर का नजर आता है। कर्फ्यू, क्या जहन में आता है? कश्मीर की वादी जहन में आती है। हेविली मिलिटराइज्ड जोन, क्या जहन में आता है? कश्मीर जहन में आता है। जब हम रेड की बात करते हैं क्या जहन में आता है? कश्मीर जहन में आता है। वो बीवियां जो अपने शौहरों के इंतजार में बैठी हैं तो कौन सा खित्ता नजर आता है? कौन सा खित्ता जहन में आता है? तो वो कश्मीर है जो हमारे सामने आता है। ये कर्फ्यू, ये रेड, ये मिलिटराइज्ड जोन्स, और जिस तरीके से वहां पर जिस तरह सबीन आपने भी कहा समुद्री के वाकयात, तो ये सब कुछ हमें बताता है कि क्या हो रहा है मकबूजा वादी में, सुलगती वादी में। और आज हम उसी दिन की मुनासबत से इस शो का आगाज भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ मेहमान साथ मौजूद होंगे, किस तरीके से वहां पर इसको लेकर आगे बढ़ा गया, किस तरीके से दहाइयों से ये स्पेशली हमारे बच्चों के लिए भी आज तारीख को समझना बहुत जरूरी है कि ये शुरू कहाँ से हुआ और उसके बाद हम सबकी जिंदगियों का एक मकसद कश्मीर की आज़ादी किस तरह से होना चाहिए। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमने मकबूजा कश्मीर को हम जाने, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से अमेंडमेंट्स की गई हैं कानून में, गैर कानूनी जो कि इलीगल थी, जिनका आपके कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता और आपने सिर्फ अमेंडमेंट्स करके
آپ تاکہ پاپولیشن ڈیموگرافی کو چینج کیا جا سکے. یہ ایک ہندوتوا سوچ اور وہ ہمیں وہاں پر نظر بھی آتی ہے. سو چاہے وہ پھر جینوسائیڈ کی ہم بات کریں, وہ چاہے پھر ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کریں, یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کشمیر میں. اس پر آج ہمیں ڈیٹیل سے بات کرنی ہے آج کے دن کی مناسبت سے, چونکہ آج پورا دن ہم دیکھیں گے نہ صرف کشمیر پاکستان پورے دنیا میں جس طریقے سے ریلیز, سبین آپ نے بھی کہا کہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے, ہم بھی اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو ایک بات تو بتاؤ, اگر کسی دن میں سچ مچ میں غائب ہو گیا پھر کیا کرو گی؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ہمار؟ چلو ایسا یاسمین کا فون آیا تھا, وہ بتا رہی تھی کہ اس کے گھر کے پاس ایک لاش ملی ہے. کہہ رہی آ کے دیکھ تو لو. جب تک میں اسکول جاتی تھی تب تک کلاس میں ہمیشہ میں ہی فرسٹ آتی تھی. کہاں ہو ہمار؟ چلے آؤ. پاکستانی ہے, ہم پاکستانی ہیں. ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو ٹیلینور منتھلی ایکسٹریم پلس آفر صرف 1500 روپے میں. جب ٹیلینور ہو تو یہ 10 قبیلے 10 انگلیوں کے مانند ہیں جو ایک طاقتور مٹھی کی صورت بنا سکتے ہیں. اگر تم انہیں نہیں مارو گے تو پھر مارے جاؤ گے. تمہیں بالکل ایسے وار کرنا ہے. حضور علی مقام, انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ بے فکر رہیں. آپ کا دشمن ایک ہے اور وہ ہے خان ابو الخیر. میں تمہاری زبان سے کبھی بھی اپنے سامنے اس غدار کا نام نہ سنوں. رائزنگ پاکستان میں آج کیونکہ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو وہیں پر ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کشمیری کلچر کیا ہے, کشمیری کھانے کیسے ہوتے ہیں, کشمیر وہاں کے لوگ کس طرح سے وہاں پر رہتے ہیں, اور کتنی خوبصورت کشمیر کی وادیاں ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ کمپلیٹلی ہم آزاد کشمیر کی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مقبوضہ کشمیر میں ظاہر ہے وہاں پر کتنی خوبصورتی ہے, وہاں کے لوگ کس طرح ہیں, کس طرح وہاں پر رہتے ہیں, اور اسپیشلی سملیرٹیز کتنی زیادہ ہیں ہمارے جو ہے وہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں. آپ پاکستان اور کشمیر کی بات کریں تو یہ رنگ, یہ مزاج, یہ لوگ, یہ کھانے, یہ ثقافت, یہ وادیاں کیسے پاکستان اور کشمیر کو
کنیکٹ کرتی ہیں, کیسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم ایک زنجیر کی مانند جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس پہ ایک ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں, لے کر چلتے ہیں. مظفر آباد سے شمال مغرب کی جانب 155 کلومیٹر لمبی بل کھاتی سڑک وادی نیلم کے حسین ترین مقام وادی گریز تک لے جاتی ہے. لائن آف کنٹرول کے آر پار پھیلی وادی گریز 14 دیہاتوں اور 25,000 نفوس پر مشتمل ہے. یہ آزاد کشمیر کا آخری مقام ہے. اور یہیں پر مقبوضہ کشمیر سے آنے والا دریا کشن گنگا تاوٹ کے مقام پر آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اور دریائے نیلم کہلاتا ہے. سادہ زندگی، قدیم رسم و رواج، لوک ثقافت اور دل موہ لینے والے نظارے قدرت کی رسیاں آنکھوں کے منتظر ہیں. اس علاقے کی تہذیبی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے خطے میں 3 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں پارمی، کشمیری اور شنا شامل ہیں.
چون پکنئی پرزنا مائی دوریے ولی کوستوریے ہور مائی درا پیریے کانوں میں رس گھولتے لوک گیت، گھاٹ گھاٹ پر سجے من کے میلے. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ لوگ ہیں، تھوڑی تھوڑی زمینیں لوگوں کے پاس ہیں، ان پہ زراعت کرتے ہیں. سب سے جو مین فصل ہے ہماری میجر فصل وہ ہے مکئی ہے، اس کے بعد آلو ہے، موٹ ہے، باگلوں کی دال ہے اور ترمبا کرتے ہیں. اور علم کی شمع ہر سو اجالا بکھیرتی ہے. خانہ بدوش بکروال اپنے ریوڑ لیے اور مال و اسباب سنبھالے اس حسین وادی کی چراگاہوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. یہاں صنف نازک فصل کاشت کرنے سے لے کر آٹا پیس کر روٹی پکانے تک گھر گرہستی کی تمام ذمہ داریاں نبھاتی ہیں. لالا جی گنا گنا روٹی لاؤں صدقے گنا گنا روٹی لاؤں پر کے لاؤں پورا سونے کنگڑایو پر کے لاؤں پورا سونے کنگڑایو. لکڑی سے بنے یہ روایتی گھروندے قدیم طرز تعمیر کے خوبصورت شاہکار اور ان کی خاص ترتیب وادی کو انوکھا حسن بخشتے ہیں. نیچے والی منزل پتھر کی اور اس میں چوپائے رہتے ہیں. اوپر والی منزل جو ہے درمیان والی منزل یہ لکڑ کی ہے. اس میں 4 کمرے بنائے جاتے ہیں، ایک کمرہ کچن کے لیے اور 3 کمرے رہائش کے لیے. اس میں باقاعدہ لکڑ ہوتی ہے، لکڑ کے کمپاسے ہوتے ہیں 12 انچ چوڑائی میں اور 4 انچ موٹائی میں. اس کو جو ہے نا وہ جوڑ لگا کے مستری وغیرہ بنایا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی مٹی کی لپائی ہوتی ہے. تو سرما میں چونکہ اندر انگیٹھی وغیرہ جلا کے یہ پتھر کی نسبت یہ گرم ہوتا ہے. تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ بجلی بھی پیدا ہوگی اور فار فلنگ ایریا ہے وہاں پہ ٹورزم کے والے سے بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ لوگ ان کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی، وہاں پہ ووڈ انڈسٹری قائم ہو جائے گی اور دیگر جتنی ایکٹیویٹی ہیں اس سے ریلیٹڈ بجلی کی وجہ سے وہاں پہ ہو جائیں گی. علاقے کے باسیوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے یہاں سیاحت کو فروغ دیا جائے. وادی گریس جو ہے یہ قدرتی حسن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، تو اس کی جتنی تعریف کی جائے تو اس پروردگار کی تعریف ہوگی کہ جس نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. وزٹروں کے لیے سب سے بڑی پریشانی جو ہے یہ گیسٹ ہاؤس کی کمی ہے. حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ یہ جگہ جگہ پہ یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بنائے.
ان علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے جائے۔ टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ो ताकि कट जाए मंजिलों का सफर। अजब कुछ भी नहीं जहदे मसलसल रंग ले आए, जहां बर्फात की सिल थी वहीं लश्कर निकल आए। इलाही मुझको ये एजाज दे दे, मेरी खोई हुई परवाज दे दे, उड़ा ले जाऊं मैं सारे कफस को, मुझे वो कुव्वते परवाज दे दे। ये सूफियों ऋषियों की ये वलियों की जमी है, कश्मीर सा दुनिया में कहीं था न कहीं है। ये जन्नती अर्जी मेरे कश्मीर की धरती है, पंजे जुल्मत में गिरफ्तार मदद कर। बुलबुल चुप है क्यों गुलशन में, माली भी हैरान है क्यों। ठंडे चश्मों बहते दरियाओं की बात, ऊंचे पेड़ों और घनी छाओं की बात, दिल भरों की खुशनुमा तस्वीर की, बैठ हम बातें करें कश्मीर की। आओ चलें उन गलियों की दुश्वारी में जो पंजाल और हाजी पीर के हुआ था, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अब जैसे उन पे कब्जा किया हुआ है तो पहला हाँ स्टेप जी, पहला स्टेप था उन पे कब्जा करने का, ठीक है। जब पाकिस्तान अपने अलग हो रहा था इंडिया से, ठीक है, तो उस दिन उस टाइम कश्मीरियों को अंग्रेज़ों ने इस तरह अपने हिस्से में कर लिया था, और किसी उनके जो 3 जून प्लान था उसके में थोड़ी सी अलग चीज़ें कर दी, और उसमें फिर वो कश्मीर जो था वो उनका पार्ट बन गया, ना कि हमारे पाकिस्तान का जो असल में है, ठीक है। और आप देखें इंडिया का में जो रिलीजन आप देखें तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, कल्चर भी अलग है, ठीक है। तो अगर आप हमारे पाकिस्तान का देखें, हम मुसलमान हैं, हम लोग कल्चर भी बहुत मैच करता है, ठीक है, कश्मीर और हमारा, और रिलीजन भी इस्लाम, और हम लोग मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि अल्लाह बदला लेगा, ठीक है। अल्लाह देख रहा है हर चीज़ होता हुआ, ठीक है, और अल्लाह देख रहा है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, और अल्लाह हम ये जो कश्मीरियों हैं उनके साथ इंसाफ करेगा। और ऐसे में चूंकि इससे पहले जब हम इंट्रो की बात भी करते सबीन, जो हम कश्मीर के स्टेटस की बात में, खुसूसी स्टेटस जो कश्मीर का था जो कि 2019 में भारत ने ख़त्म किया, और उसके बाद जो एक नया सिलसिला वहाँ पर जुल्म का शुरू हुआ, जुल्म के पहाड़ गिराए गए, उस पर भी मैं ज़रूर कमेंट लूँगा, बात करूँगा कि 2019 के बाद आपको लगता है कि आयत ज़रा सेंसिटाइजेशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ज़्यादा हमने बात की है, इस पर ज़्यादा जिक्र हुआ है, थोड़ा सा स्कूलों में भी इस पर बात हुई है 2019 में जब स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया कश्मीर का इन इंडिया। देखें, ये स्कूल्स की जो बात आ जाती है, हर चीज़ देखिए स्कूल पे आके रुक जाती है, क्योंकि स्कूल से ही आगे जाकर हम पढ़ते हैं, स्कूल से ही आगे जाकर हमें सारी चीज़ों का पता चलता है, बेशक वो एजुकेशनल है, बेशक वो कल्चरल है, रिलीजियस है, जो भी बात है वो हमें स्कूल से पता चलती है। तो स्कूल्स में इसके बाद हाँ जी, जो सेंसिटिविटी मैंने देखी है कि कश्मीर 5 फेब को वैसे तो छुट्टी दी जाती है, मगर हमारे स्कूल में भी, ठीक है, अगले दिन मनाया जाता है इस दिन को, ठीक है। हमें पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स में भी, मुझे भी पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा बेशक नहीं पता है, मगर अगर मेरी टीचर्स बताएंगी, तो अगर मेरे पेरेंट्स टीचर्स बताएंगी तो ज़्यादा मुझ पे असर होगा उस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी एज है अडेप्टेशन की, हर बच्चे की अभी जो एज है वो होती है, जो भी बच्चा सुनता है वो
چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور وہ آگے جا کر بہت مدد بھی کرتی ہے اس کی. تو اگر اب ہم لوگ اسکولز میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں کہ کشمیر کیوں ہے اتنا امپورٹنٹ, اس میں کیا ایسی چیز ہے, وہ کس کا حصہ ہے, ہمیں اس کے لیے, اس کی آزادی کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو امپورٹنس دینا بہت ضروری ہے کیونکہ کشمیر ایک بہت پیارا اور خوبصورت خطہ ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کی امپورٹنس کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ اس کی مدد کرنے کے لیے اسکولز میں بتانا چاہیے. بے شک آپ ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہ اندر جائیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے, مگر ہمیں لیکن یہ کہ آپ کو تاریخ کا اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, اسکول پہ بھی بتانے, ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی اس جنریشن کو بتانا ہے, کیونکہ آگے جو ہم آواز اٹھانے کی بات کریں, ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, ہمارے یہ جو بچے بڑے ہونے والے ہیں, ان کو بھی تاکہ یہ اپنے حق کے لیے آخری دم تک لڑتے ہیں, تو ان کو بتانا بہت امپورٹنٹ. اور اس دن کے حوالے سے جو ہم بات کریں نا, چھٹی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ, تو اس کا ایک خاص مقصد ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ اگر گھر بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اپنی کیپیسٹی میں کچھ کر سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ جا سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں, آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو گلوبلی کنیکٹڈ ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس پلیٹ فارم کا صحیح سے استعمال کریں اور آپ آج کل یہی چلتا ہے, آواز تبھی اٹھا پائیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا, جب معلوم ہوگا تو آپ کہاں پر کس طریقے سے آواز بلند کرنے ہیں وہ کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے ناظرین, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آج یوم یکجہتی کشمیر سے متعلق مزید بات کریں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो دائیوں سے ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ان کی قربانی کی داستانیں رقم ہیں اور وہاں پر بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, لیکن اب بھارت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے. جو کچھ بھارت نہ صرف کشمیر بلکہ انڈیا میں وہاں کے سکھوں کے خلاف, کرسچنز کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اسامیز کے خلاف, انٹچیبلز کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سامنے آ چکا ہے. اور اب دنیا بھارت کو نہ صرف ریاستی دہشت گردی بلکہ انٹرنیشنل دہشت گرد سمجھتی ہے. پاکستانی ہے, ہم پاکستانی ہیں. सरताज के बारे में बताओ. आसमान की तरफ मत देखो, जमीन में रहो, कीड़े मकोड़ों की तरह. ऐसी औरत जिसके दुपट्टे से तमाशबीनों के नोटों की खुशबू आती हो, वो तमाशबीन कल मुझे यहाँ तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आएंगे. हमारी जंगलूद जंजीरों की झनकार बहुत दूर तक जाती है. निकल जाओ मेरे कमरे से, खान बाग से जहर भेज दो. माफी सर. मोहब्बत इंसान को डरपोक बना देती. कभी आए ना इस बड़ी जन्नत से निकलकर मेरी छोटी सी धोसक. शोला, तुम्हें छोड़ना अब मेरे बस में नहीं रहा. कौन बताए कैसे टूटा ख्वाब सुनहरा, आईने से पूछ रहा है आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा, आधा चेहरा.
टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो वेलकम बैक। यौम यकजहती कश्मीर, जब इसकी मुनासबत से हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में जिस शख्सियत ने अभी में ज्वाइन किया है, शी इज़ अ राइटर, वो कॉलम लिखती हैं, मुसन्निफ के साथ साथ वो जिस तरीके से तज्जिया देती हैं और कैसे सहाफत करती हैं, इसके साथ साथ यूएन के प्लेटफॉर्म पर जाकर किस तरीके से सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा के तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं कश्मीर के मुकदमे को, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कैसे वो काम करती आ रही हैं, कैसे वो दुनिया को सेंसिटाइज करती आ रही हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और बेतहाशा हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। जो उनका काम है ये हम सबके सामने, और आज के दिन हम स्पेशली कोशिश करेंगे ये बात कर सकें कि वहां पर रहने वाली खवातीन, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी तंग है, जिंदगी उनके लिए कितनी परेशान कुन है, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि यौम यकजहती कश्मीर की बात हो रही है, नायला अल्ताफ कैन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। नायला साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन भी किया। आज के दिन की मुनासबत से हम जब आगाज करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से हम आगाज करें। जी बहुत अच्छी आपने बात की। अभी एक बच्ची यहाँ पे आपके पास मुझसे पहले बैठी हुई थी और मुझे बहुत उसका जो पैशन है वो बहुत ज़बरदस्त लगा। इससे पता चलता है कि अभी भी जो पाकिस्तान और कश्मीर के जो रिश्ते हैं वो तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आने वाली जनरेशन भी इसी तरह कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहती है जिस तरह पाकिस्तान आज तक हमेशा खड़ा रहा है। पाकिस्तान और जो कश्मीर है उसके दरमियान यकजहती का रिश्ता कोई नया नहीं है या 1947 के बाद बना हुआ रिश्ता नहीं है। ये दिन तो हम बनाते हैं 1990 से, लेकिन हमारे दरमियान जो यकजहती का रिश्ता है वो इससे बहुत पुराना है। फॉर एग्जांपल, जब एक जदोजहद शुरू हुई थी डोगरा शख्सी राज के खिलाफ 1931 में, और 22 कश्मीरी 13 जुलाई 1931 को उन्होंने शहादत का जाम नोश किया था, तो उस वक्त भी पूरे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, वहाँ जहाँ पे मुसलमानों के पॉकेट्स थे, वहाँ पे एक ज़बरदस्त मुजाहरे हुए थे, कश्मीरियों की हमायत में हड़तालें हुई थीं, और बहुत अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा मजलिस एहरार ने बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठाई थी, और जो अंजुमन उलमाए हिंद है उन्होंने बहुत मजबूत आवाज़ उठाई थी। तो एक लाहौर में कश्मीर कमेटी बनाई गई थी, ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी, जिसको खुद अल्लामा इकबाल हेड करते थे। उन्होंने कश्मीर का जो मसला है, जो डोगरा राज में होने वाले मजालिम हैं, उनको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की थी। उसके बाद भी आप देखें तो एक पूरी तरतीब है, जैसे उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई गई, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो बाद में बनी थी 1932 में। बाद में जो मुस्लिम लीग ने भी एक ज़बरदस्त सपोर्ट की, कायदे आज़म 4 मरतबा जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने 4 दौरे किए। उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे केश खुर्शीद, वो हमारे एक साबिक सदर भी थे, पहले इलेक्टेड सदर थे, उन्होंने स्पेशली उनको पिक एंड चूज किया था और मांग के लाए थे कि हमें यहाँ से ये कश्मीरी नौजवान चाहिए। तो हम इन चीज़ों में बहुत प्राइड टेक करते हैं। इसके बाद जब हमने देखा कि 1947 में जंग हुई, 3 और जंगें हुई कश्मीर के मामले पे, हमेशा पाकिस्तान ने बैक किया है वकील के तौर पर। जब यूनाइटेड नेशंस के हम मामलात देखते हैं तो पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ रहा है। तो यकजहती के इस इजहार के लिए अगर 5 फरवरी का दिन जब तक नहीं भी मुख्तस किया गया था, तब भी पाकिस्तान और जो कश्मीर है उसके दरमियान यकजहती के रिश्ते मौजूद थे। ये जो पर्टिकुलरली 5 फरवरी 1990 में किया गया था, ये अलबत्ता जगमोहन एक गवर्नर थे, अचानक उनको इम्पोज कर दिया गया था। उस वक्त वो कांग्रेस में थे, अब वो अपनी ओरिजिनल जगह पे यानी बीजेपी में हैं, क्योंकि उनका असल में हिंदुत्व एजेंडा था बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि मैं 1990 में ये किताब पब्लिश हुई थी, और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं समझता हूँ कि कश्मीर का जो हल है वो ये है कि इसे इंडियनाइज कर दिया जाए। तो ये वही एजेंडा है जिस पर अभी तक जो बीजेपी जो है वो जारी और सारी है, उसी पे काम कर रही हैं। तो उनके जो मजालिम थे उसके खिलाफ एक अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी 1989 में। उसके नतीजे में जब बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा मास किलिंग्स हो गई, बहुत ज़्यादा मैसेकर्स हो गए, तो उस वक्त काजी हुसैन अहमद ने ये जमात इस्लामी की तरफ से इनिशिएटिव लिया था, जिसको फिर उस वक्त जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं वो थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सपोर्ट किया, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त पाकिस्तान की, उन्होंने सपोर्ट किया। तो अब ये है कि ये दिन ना सिर्फ अवाम की सतह पे बल्कि सरकारी सतह पे बनाया जाता है, तो एवरी ईयर बनाया जाता है, इसलिए चूज हुआ था। बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है यकजहती का।
اچھا اب اگر ہم دنیا کی بھی بات کرتے ہیں کیا دنیا اس طرح سے سینسٹائز ہو چکی ہے؟ بیکاز آپ UN میں جاتی ہیں, آپ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کیا رسپانس دیکھتی ہیں, دنیا کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ایک مایوسی کی ہمیں نظر آتی ہے کہ نوجوانوں میں خاص طور پہ مایوسی ہے کہ شاید جو 5 اگست 2019 کا معاملہ ہے جو ہندوستان کے یک طرفہ اقدامات تھے اور جو حیثیت ختم کر دی, پرنسلی حیثیت ختم کر دی کشمیر کی اور زبردستی اینیکس کر لیا, تو اس سے ایک امپریشن یہ پڑتا ہے کہ شاید ہندوستان نے معاملہ ختم کر دیا ہے اور اب اس معاملے میں کچھ ہو نہیں سکتا. مگر جو بات ہمیں لوگوں کو, نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے ہندوستان کے اگر اس معاملے کے خلاف بات نہیں کی تو اس کی حمایت میں بھی بات نہیں کی. اس کے فوراً بعد جو سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا UN کی طرف سے, وہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈس اپروول تھا. جب تک یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پہ موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے پرانے معاملات میں سے فلسطین کا اور کشمیر کا معاملہ ہے, تب تک مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ملک, کوئی بھی ایک ملک جو پارٹی ہو مسئلہ کشمیر کی, وہ یک طرفہ طور پہ اس مسئلے کو ختم نہیں کر سکتا, دو طرفہ طور پہ بھی ختم نہیں کر سکتا. جب تک کوئی بھی کشمیری موجود ہے اور زندہ ہے تو وہ جو پرومسڈ ہمارا رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا, وہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. اگر وہ اب تک ہمیں نہیں ملا, شاید ہماری جنریشن میں بھی نہیں ملے, مگر اگلی جنریشن کو ملے گا, اس سے اگلی جنریشن کو ملے گا. یہ یونینمسلی کیا ہوا وعدہ ہے ہمارے ساتھ, اور اس کو اچانک ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا. اس کا ثبوت یہ بات خود ہے کہ یہ ایجنڈے پہ موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں 2018 میں اور 2019 میں ہندوستان کے خلاف رپورٹس جاری ہوئی ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اس رپورٹس کو کس طرح سے ایکسپلوئٹ کریں, یوز کریں. اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا سینسٹائز نہیں ہے یا دنیا اس معاملے کو مانتی نہیں ہے, بلکہ جو 2019 کا معاملہ ہے اس کے بعد تو مزید انٹرنیشنلائز ہوا ہے. اس کے بعد زیادہ بات ہوتی ہے کشمیر کے بارے میں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل میں حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اکنامک کلاؤٹ ہوتا ہے کسی ملک کا, یا جب ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وقتی طور پر شاید لوگ اس طرح سے آپ کی مدد نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ظاہر ہے کہ جو گریفڈ پارٹی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میری مدد کی جائے. ایگزیکٹلی ہوتے ہیں. جب ایک ملک کی پولیٹیکل یا ان کا اکنامک کلاؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے جو بائیلیٹرل معاملات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پر یہ ساری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی, بدلتی رہتی ہیں. اس میں ایک چیز جو ساری دنیا کو نظر بھی آتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آج بھی کوئی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کہے انڈیا سے کہ ہمیں وزٹ کروائیں مقبوضہ کشمیر, تو انڈیا وڈ بی ریلکٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ چیز ظاہر کرتے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پریشر ہے وہ انڈیا پہ تھوڑا سا بڑھانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, کہ جو وائلیشن ہو رہی, بیکاز آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں, تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے مقبوضہ وعدے کی ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ود ہیومن رائٹس وائلیشن, اور دوسرا ہے کہ کتنا امپورٹنس ہے اس کا کہ پریشرائز کیا جائے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے سب سے پہلے تو ہمیں ان کو روکنا ہے. پلیز. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس طرح تو جو روکنے کی بات ہے وہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے ہمیں یہ جو ڈیموگرافک چینجز لا رہا ہے ہندوستان, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا بیسک مسئلہ کیا ہے, ہیومن رائٹس اٹراسٹیز بالکل وہاں پہ ہو رہی ہیں. ہمارا بیسک ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل رائٹس جن کو دنیا مان چکی ہے, ہمارا رائٹ ٹو پلیبسٹ, ہمارا حق خود ارادیت جو تسلیم شدہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. یہ بنیادی مسئلہ ہے, اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک جو کاسمیٹک میجرز ہیں جو ہندوستان کرتا رہتا ہے, ماسکنگ کرنا, چھپانا, دنیا کو نارملسی کا ایک پیغام دینا, اس سے معاملات حل نہیں ہو سکتے. ہماری آواز دبائی جا رہی ہے, اور آواز دبائے جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اگر ہمارے لوگ جنگ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ابھی موجودہ الیکشنز تھے انہوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹس دیے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ لو رہتی ہے, کیونکہ لوگ اس پروسیس میں 1987 کے بعد شامل نہیں ہوتے. ابھی جو اس مرتبہ اتنا ہائی ٹرن آؤٹ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ بتانا چاہتے تھے کہ ڈس پلیجر ہے بی جے پی کے خلاف. اور آپ نے دیکھا کہ جب بی جے پی کی سپورٹ کے بغیر ہمارے انجینئر رشید ایک آدمی ہیں, وہ جیل میں تھے, لوگوں کو آپ کے توسط سے پتہ چلے گا کہ وہ جیل میں تھے, اس کے باوجود لوگوں نے ان کو جتایا. لیکن جب بعد میں وہ بی جے پی کی حمایت سے انہوں نے اگلے الیکشن میں ان کے قریبی عزیز جب آئے الیکشنز میں تو لوگوں نے ان کو ہرا دیا, کیونکہ وہ اپنی ریزنٹمنٹ دکھانا چاہتے ہیں. جب آپ ایک ٹینک پر یا ایک فوجی جیپ پر ایک بچہ پتھر پھینکتا ہے تو وہ ریزسٹنس دکھا رہا ہوتا ہے. جب آپ ایک جگہ پر مودی جی موجود ہوتے ہیں اور وہ جا کر آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں اور لوگ وہاں پر نہیں آتے تو آپ ریزسٹنس دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کشمیریوں کی جو ریزسٹنس ہے اسے ہندوستان ختم نہیں کر سکا, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ 2019 کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے پڑے.
ورنہ ہندوستان کا تو دعویٰ تھا کہ ایکسیشن ہو چکی ہے، اور اگر ایکسیشن کا ان کا دعوے پہ ان کو اتنا بھروسہ ہوتا تو ان کو یہ زبردستی اینیکسیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اٹراسٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں خواتین کے حوالے سے اسپیشلی بات کروں گی، اور آپ نے ذکر بھی کیا اس کا اپنے انٹرو میں کہ ہمارے پاس ہاف وڈوز کی ایک اصطلاح ہے، اور یہ ہاف وڈوز کی جو اصطلاح ہے وہ بنی ہی کشمیر کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے 10,000 لوگ 1989 سے لے کر اب تک اٹھا لیے گئے ہیں جن کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ان کی بیویوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ زندہ ہیں یا وہ لوگ اب زندہ نہیں ہیں. تو آپ ان لوگوں کی ایگنی کا اندازہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو فائنینشیل پرابلمز ہیں ان خواتین کے، ان کا اندازہ کر سکتے ہیں. وہ انہیریٹنس نہیں لے سکتی، وہ ان کی بینک اکاؤنٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتی اپنے ہسبینڈس کے. دے ڈونٹ نو کہ وہ ڈیڈ ہیں یا الائیو ہیں، تو کس حیثیت سے وہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو اپروچ کریں گی. ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. وہ ان کے بچے یتیم ہیں بھی اور یتیم نہیں بھی ہیں، اور وہ ایک کس ایگنی میں رہ رہے ہیں اس کا اندازہ کرنا مشکل بات نہیں ہے. اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ہائی لائٹ آپ سٹوری ٹیلنگ کے تھرو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سچ ہے، اس کے باوجود ہم اس کو پراپرلی پروپیگیٹ نہیں کرتے، اور ہندوستان محض جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی پروپیگیشن میں اتنا کامیاب ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ ہیں. ہمیں مزید جو ہے جتنی ایفرٹ اس وقت ہم کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ ظاہر ہے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایفرٹس ابھی بھی کی جا رہی ہیں، اور وہ ایفرٹس ہم نے ہر سال ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آواز کرنے کی ضرورت ہے، کولیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی کتنی زیادہ ریزیلینس ہے ان کے اندر، یہ اس کے بارے میں بھی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں. جس ظلم کی آپ بات کر رہی ہیں، جس ظلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس ظلم کے باوجود ان کو ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹتے. ووٹر ٹرن آؤٹ جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں کو اپنے رائٹ کا پتہ ہے، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی. اس کو بھی میرا خیال ہے ہمیں جتنے بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بالکل یہی بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور اسی لیے جو آج آپ دن بناتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی موجود ہوتے ہیں اور جہاں پہ آزاد کشمیر کا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، یہ یکجہتی بناتے ہیں. یہ بہت یونیک ہے کیونکہ دنیا میں یکجہتی اور جگہوں میں بنائی جاتی ہے، جیسے کہ فلسطین کے لیے یکجہتی کا ایک دن بناتے ہیں بہت سارے ممالک، یا جو افریقن کنٹریز ہیں وہ آپس میں ایک سولیڈیرٹی، افریقن سولیڈیرٹی کا ایک دن بناتے ہیں. لیکن یہ بہت یونیک ہے جو ہم جہاں جہاں پہ بھی پاکستان اور آزاد کشمیر کی سرحدیں ملتی ہیں، جگہ ملتی ہے، وہاں پر لوگ ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف سے پاکستان کے لوگ، ایک طرف سے کشمیر کے لوگ. یہ ایک بہت یونیک اسپیکٹ ہے، یہ دنیا میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ مباحثے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پاکستان کشمیریوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کشمیریوں کو اسٹرینتھ دیتی ہے اور ہندوستان کو پریشان کرتی ہے. اب ایسے میں جو UN کی قراردادوں پر عمل درآمد ہے، ظاہر ہے اسی پر ہم لوگ زیادہ آواز بھی اٹھاتے آئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، جو کہ ظاہر ہو نہیں رہا. آپ کو لگتا ہے کہ اسی کے اگینسٹ 2019 کا جو انڈین سٹیپ ہے وہ نظر آتا ہے میں، چونکہ ظاہر ہے جب ہم ڈیموگرافی چینجز کی بات کرتے ہیں، بیکاز انڈیا کی یہی کوشش ہے اور طاقت کا بھی استعمال کرتا آیا ہے کہ وہاں پر ہندو پاپولیشن زیادہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اسٹل انڈیا از ٹرائنگ فار دیٹ. کیا کیا جا سکتا ہے UN کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے، چونکہ ظاہر ہے اور کتنا انتظار اور کتنا وقت اور کتنی بہت انٹیلیجنٹ کویسچن آپ نے کیا، بہت اچھا کویسچن تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی بیک آف مائنڈ میں یہ بات موجود ہے کہ کسی دن ان کو پلیبسٹ کروانا ہی پڑے گا. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یہ جو 5 اگست 2019 کا اقدام تھا، یہ ہندوستان کے اوریجنل کلیم جو تھا کہ مہاراجہ تو ہمارے ساتھ ایکسیشن کر چکا ہے، although they were never been able to produce that document as well. لیکن یہ کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں تو چلیں یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اگر وہ اپنے کلیم پر اتنے مضبوط ہوتے تو انہیں یہ زبردستی انیکسیشن کی ضرورت نہیں تھی. اور بالکل اسی طرح جب وہ ڈیموگرافک چینجز کی اتنی زبردست کوششیں کرتے ہیں، پرزور کوششیں کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سٹانس ابھی بھی کمزور ہے. انہیں معلوم ہے کہ آج یا کل توہن یا کرہن ان کو یہ کرنا پڑے گا، اور اس سے ان کا خوف پتہ چلتا ہے. اس کے سلسلے میں ہمارے جو کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ساری دیتی رہتی ہے سولوشنز کہ ایسے کیا جا سکتا ہے، ایسے کیا جا سکتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں، جب قومیں آزادی کی جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت
یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنا ٹائم گزرا ہے، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ 10 سال میں 15 سال میں بدل جاتی ہیں، تو ہم اس سے مایوس نہیں ہیں، کشمیری اس سے مایوس نہیں ہیں. ہمیں حوصلہ بھی دیتے کہ نہیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ رکھنا ہے. میں اس لفظ کا استعمال کروں، نقصان بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن وہ جانی نقصان ہے، وہ مالی نقصان ہے، وہ ایموشنل ڈیمیج بھی ہے. جس طرح آپ نے ٹرم ہاف وڈو کا استعمال بھی کیا، یہ کہنے میں بھی مشکل ہے، لیکن جسٹ امیجن دس، جس طرح آپ نے ایلیبوریٹ کیا کہ معلوم نہیں ہوتا ان بچوں کو کہ والد زندہ ہیں نہیں ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. اور اس پہ تو ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، مشال ملک کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اب یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے پاس ریئل سٹوریز ہیں، ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے. جو ایک آپ کو معلوم ہے، آپ لوگ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شارٹ فلم کا جو اثر ہے وہ شاید 2 کتابوں کا بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں بھی موویز پروڈیوس کرنی چاہیے، ڈراماز بنانے چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس کرنی جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے، تاکہ وہ جب ڈاکومنٹ ہم کریں گے تو پھر وہ ہر طرف پہنچ بھی پائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں آپ، اس پر بہت زیادہ کام کرتی بھی آئی ہیں، آپ لکھتی بھی ہیں، آپ توانا آواز ہیں، اور جس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ایشو کو، اسپیشلی ہیومن رائٹس وائلیشن ان کشمیر، تو اٹس کمینڈیبل جو آپ کر رہی ہیں. مور پاور ٹو یو. اور اسی طرح سے ہمیں اور لوگ بھی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ. یہ رائزنگ پاکستان. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे. मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं. मैं माफी चाहता हूँ. सॉरी नॉट एक्सेप्ट. शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़. अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ. क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं. हम ना निकाह कर लेते हैं. माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं. जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी. अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया. किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो दइयों से हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं. उनकी कुर्बानी की दास्तानें रकम हैं और वहाँ पर भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन अब भारत पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है. जो कुछ भारत न सिर्फ कश्मीर बल्कि इंडिया में वहाँ के सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, असामीज के खिलाफ, अनटचेबल्स के साथ जो सलूक कर रहा है, उसकी वजह से उसका चेहरा सामने आ चुका है. और अब दुनिया भारत को न सिर्फ रियासती दहशतगर्दी बल्कि इंटरनेशनल दहशतगर्द समझती है. पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है. जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला, आती बिना सैया सैया
लगती नहीं दवा पाँच फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कश्मीर डे मनाते हैं। इसलिए हम देखते हैं न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने में जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद है या जहाँ पे एम्बेसीज होती है वहाँ पे इस दिन को मनाया जाता है। इसलिए ये कश्मीरियों के लिए असल में पैगाम होता है कि कश्मीरी इस जद्दोजहद में अकेले नहीं है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। इसलिए हम पाकिस्तानी कौम के शुक्रगुजार है वो कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए ये दिन मनाती है। वेलकम बैक। यौम यकजहती कश्मीर, जिसकी मुनासबत से आज हमारा ये स्पेशल शो है जब हम बात करते हैं कश्मीर की और कश्मीर की आवाज़ की। हर अंदाज से, हर तरीके से कैसे कश्मीर की आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में हम अब बात करेंगे अदब की। अदब के ज़रिए, शेर के ज़रिए यानी शायरी के ज़रिए कैसे कश्मीर का मुकदमा लड़ा जा रहा है, इस पर बात करना बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। और जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो स्पेशली हम कश्मीर की कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पर बहुत मुमताज़ आवाज़ है उनकी, बहुत मुमताज़ मकाम है उनका, जिस तरीके से उन्होंने शायरी की है। और जब हम इस शायरी से मुतालिक बात करें तो शोरा का किरदार क्या रहा और क्या है और कितनी इंपॉर्टेंस उसकी होती है, आज इस मुनासबत से गुफ्तगू करने के लिए मैं एजाज नुमानी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे हम इस पर बात करेंगे। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वाकई अदब का बड़ा किरदार होता है हर दौर में, स्पेशली अगर हम कश्मीर की डोमेन में इसको समझें तो बहुत शोरा ने बहुत अच्छा काम किया और वो स्टिल कर रहे हैं माशाल्लाह, आप उनमें से एक हैं। आपकी नज़र में, आपकी निगाह में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि अदब के ज़रिए हम मुकदमा लड़ें एक ऐसी सिचुएशन का जो कि हमारे सामने कई दहाइयों से है? सर बहुत शुक्रिया। अदब जो है हर ज़माने में, हर मुआशरे में एक पुरअसर किरदार के तौर पर देखा जाता है। किसी भी दुनिया की जो तहरीक है उसमें अदब की आवाज़ सबसे मुअस्सर होती है। हम अगर अपनी कश्मीर की तहरीक में देखें, इस जदोजहद में देखें तो शुअरा का किरदार बहुत नुमाया। शुअरा ने जदोजहद कश्मीर के हवाले से अपना शुरू दिन से अपना मौसर किरदार अदा किया है, कलीदी किरदार अदा किया है। और आप अगर बहुत दूर ना भी जाएं, इकबाल से शुरू करें। बिल्कुल, इकबाल ने एक फर्जी किरदार जो मुल्लाज़ादा ज़ैगम लोलाबी का वो बनाया और उसके ज़रिए से बिल्कुल बात की। इसी तरीके से जितने भी शुअरा हैं, खा वो पाकिस्तान के हों, कश्मीर के हों या किसी और भी मुल्क की तहरीक आज़ादी में देखते हैं आप, तो शुअरा का किरदार जो है ना बहुत बुनियादी और अहम है। शायरी चूँकि एक बहुत मौसर तरीका होता है, ये एक वर्बल आर्ट भी होता है और इसमें बहुत आसानी से दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचाई जा सकती है और इसमें फ़िक्र और दानिश होती है और आप बहुत सारी बातें जो हैं इस शायरी के लफ्ज़ों में समो कर आप लोगों के दिलों, दिमाग और शऊर और एहसासात और जज्बात तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें प्रोवोक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम बात करें कि शोरा का किरदार आपने कैसे देखा, मैं कुछ जरूर चाहूँ कुछ शोरा का अगर हम नाम भी ले सकें, उनका कुछ काम भी हमारे सामने आ सके, किस किस अंदाज में उन्होंने मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई। एक तो मैं बताता हूँ कि देखें शोरा भी, पूरी अदब की हम बात करें तो जिस भी अदीब को आप देखें, दुनिया का तमाम तर ज़हीन और तख्लीकी जहन इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करता है, बिलखुसूस शुअरा का। तो और देखें तो मैंने जैसे इकबाल का नाम लिया, आप कश्मीरी शुअरा की बात करें तो महजूर
کی بات کریں، آپ اس کے بعد کے موجودہ سینیریو تک آتے آتے آپ پاکستان اور آزاد کشمیر، اس میں شعراء کی تو تقسیم نہیں ہوتی، شاید جہاں بھی یہ کہیں ہے وہ تو اس حوالے سے بہت حساس کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قاسمی صاحب، احمد ندیم قاسمی ہیں، احمد فراز ہیں، وہاں سے لے کر حبیب جالب ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں جو ہے نا اس حوالے سے کام کیا۔ اقبال کا اگر آپ کو کلام جس وقت ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جس وقت ان کو کشمیر کی کمیٹی کا وہ ایک سیکرٹری بنایا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے وہ جو شعر تھا انہوں نے اس حوالے سے اپنے دوستوں کو تجویز کیا تھا، انہوں نے تجویز دی تھی کہ سو تدابیر کی یہ تدبیر ہے، جس میں اس نے بتایا کہ مل کے آپس میں رہو مثل حروف کشمیر، توڑ اس دست جفاکیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا، اور اس طرح کے وہ تمام۔ پھر اسی طریقے سے احمد ندیم قاسمی کی وہ جو نظم ہے کشمیر ایک جو اجڑا ہوا وطن ہے، اور اس حوالے سے ان کی بہت ساری چیزیں میں وہ چند چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ جو نوٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا، کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ کشمیر جو ہے ایک اجڑا ہوا وطن ہے، اور اس میں جو ہے ہماری آواز جو ہے وہ کشمیریوں کی وہ جو ہے پنجہ ظلم و جہالت نے برا حال کیا، بن کے مکراز ہمیں بے پر و بال کیا، اقبال کا جو شعر ہے، توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ اسی طریقے سے حفیظ جالندری کی وہ جو نظم ہے جو انہوں نے کشمیر کے جاباز، اور پھر جوش ملی آبادی کی وہ جو نظم ہے، اور خاص کر اے جنت عرضی کے بیدار جوانوں، اے ہمت مردانہ کے زیروح نشانوں، کمزور کو آسودگی دل نہیں ملتی جب تک جلے شمع کو محفل نہیں ملتی، اور عزت کے خرابات میں پینے نہیں دیتی دنیا کبھی کمزور کو جینے نہیں دیتی۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے اشعار اور شاعروں کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ اس حوالے سے بہت توانا کردار ادا کرتی رہی ہے، توانا آواز بناتی رہی ہے۔ کشمیر کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہمارے غلام احمد مہجور کی وہ جو شعر ہے کہ چباغس جانور بولا مگر چھکواز بیون بیون، ہیندس آلوس یارب اثر یکسان پیدا کر۔ پھر دیگر اس وقت تک کے جو شعراء، ہم اس عصر نو کے شعراء کو دیکھیں، وہ جتنے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کشمیر کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کرتے رہتے ہیں۔ یہی آپ سے پوچھنے میں اگلا سوال بھی یہی تھا کہ آج کے جو شاعر ہیں کیا وہ بھی اسی طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا مزید کام کرنے کی بھی کیونکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اتنے شعراء آئے ہیں جن کی نظمیں کشمیر کے اوپر، جن کی شاعری وہ آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور ظاہر ہے ایک بہت لمبی بات کو آپ چھوٹے سے اپنے انداز میں جو ہے وہ کم وقت میں کم لفظوں کے ساتھ آپ بیان کر دیتے ہیں۔ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی محض کسی خطے کا ہی نہیں رہ گیا، بلکہ تمام عالم انسانیت کے احساسات اور جذبات کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب جہاں کہیں ظلم، استحصال کی بات ہوتی ہے، ستم کی بات ہوتی ہے، جبر کی بات ہوتی ہے، وہاں کشمیر کی اصطلاح ہی کافی لگتی ہے۔ درست بات۔ اب یہ لوگوں کے جذبات اور احساسات میں رچ بس گیا، یہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن گیا۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارے جو شعراء ہیں ان کا بہت مؤثر کردار ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیں اور گزشتہ سے پیوستہ جتنے بھی شعراء ہیں، مثلا چک بست نارائن کا وہ شعر دیکھیں کہ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے۔ اور آج وہ جو اس حوالے سے ہمارے شعراء کی جو آواز ہے کہ کشمیر ہے ایک شیر مگر سویا ہوا ہے، جاگے گا تو مشکل سے یہ جائے گا سنبھالا۔ ہمارے شعراء میں یہ ایک مزاحمتی رنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ ہمارے عصر حاضر کے جو شعراء ہیں ان کی زیادہ تر شاعری کا جو رخ ہے وہ کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے صحیح۔ انہوں نے اپنی آواز، آپ جتنے بھی کشمیریوں کو دیکھیں، کشمیری آواز کو دیکھیں، نوجوان شعراء کو دیکھیں، موجودہ زمانے کے شعراء کو دیکھیں، اور جتنے بھی شاعر ہیں وہ اس حوالے سے اپنی مضبوط آواز
ان کی شاعری میں سب سے زیادہ جو رنگ ہے وہ مزاحمت کا رنگ ہے اور تحریک آزادی کشمیر کا رنگ ہے. یعنی وہ تحریک میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ شعراء کا کام ہے، جو شعراء کا کام ہے، اور وہ اس سے بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. عالمی سطح پر بھی شعراء کی یہ آواز جو ہے بہت مؤثر طریقے سے پہنچ رہی ہے. یہ ہمارے شعراء کا ایک، آپ اس کردار کو محو نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس وقت ہمارے لیے یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہمارے شاعروں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے تاؤ بٹ سے لے کر، اگر آزاد کشمیر کی ہم بات کریں، تاؤ بٹ سے لے کر بھمبر تک، اور پاکستان کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، اور اردو دنیا جہاں پر بھی شعراء ہیں وہ سارے مل کر آواز اٹھا رہے ہیں. یہ جو آپ کا آج کے دن کا مقصد ہے یوم یکجہتی، یہ گویا ہر سطح پر، علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی سطح پر، ساری سطحوں پر جو لوگ ہیں وہ مل کر اس حوالے سے، اس تحریک کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل سر، آپ اگر کچھ سنانا چاہیں آخر میں ہمیں، تاکہ آپ نے جو شاعری لکھی ہے تاکہ آپ کا انداز لوگوں کے دلوں میں اترے. جی ہاں. کیسے کشمیر کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں، کیسے کشمیر کی آواز آپ بن رہے ہیں، کیسے آپ نے کہا نا علمی، ادبی، معاشی، معاشرتی مسائل، بہت سارے، مثلا میں کہوں گا ایک ساتھ یہ بات بھی رہ گئی ہے کہ ہماری ہر زبان، ہماری زبانیں بھی بہت ساری ہیں، اور خاص کر دو اہم زبانیں میں آپ کو، 3 زبانیں، وہ للہ کے زمانے سے لے کر، مہجور کے زمانے سے لے کر اس وقت غنی کشمیری اور موجودہ دو، اور اس وقت آزاد کشمیر میں 2 جو اہم علمی ادبی زبانیں ہیں وہ پہاڑی اور گوجری، اس میں بھی بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے شعراء کا. اور پھر جیسے میں بھی اسی قافلے میں شامل ہوں، تو اس حوالے سے میری شاعری کا بھی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے، اس کی جد و جہد کے تیز کرنے کے حوالے سے وہ لامحالہ ہمارے خون کا حصہ بن جائے. تو کچھ اشعار آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں آج کے دن کے حوالے سے، کہ تیری خوشبو پہ وارے جا چکے ہیں، ہمارے لوگ مارے جا چکے ہیں، کسی گھر سے دھواں اٹھتا نہیں ہے، یہی لگتا ہے سارے جا چکے ہیں. بہت مشکل ہے اب پہچان کرنا، بہت سے روپ دھارے جا چکے ہیں، یہ جھیلیں خشک صحرا بن چکی ہیں، وہ خوابوں کے شکارے جا چکے ہیں. اور اسی طریقے سے چمن ویران ہوتا جا رہا ہے. مختلف شعر میں مختلف غزلوں سے، چیزوں سے، چمن ویران ہوتا جا رہا ہے، بہت نقصان ہوتا جا رہا ہے. جو گھر جنت نشاں ہوتا تھا پہلے، وہی زندان ہوتا جا رہا ہے. غم کشمیر ہے میرے لہو میں، میری پہچان ہوتا جا رہا ہے. یا اندھیرے کو دیا کرنا پڑے گا، ہمیں اب فیصلہ کرنا پڑے گا. لہو سے لکھ گیا برہان وانی، پرندوں کو رہا کرنا پڑے گا. محبت آزمائش کی طرح ہے، ہمیں کچھ حوصلہ کرنا پڑے گا. بڑا بننا کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا سا دل بڑا کرنا پڑے گا. اب ایک شعر اور کہ چاہے چھلنی ہو یہ مشکیزہ کے پانی جائے، جبر والوں سے مگر ہار نہ مانی جائے. ہم اسی دھارے کے ہمراہ چلے چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہاں تک یہ روانی جائے. اور کناروں کو ملانے تک رہوں گا، ندی پر پل بنانے تک رہوں گا. میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے، میں آئندہ زمانے تک رہوں گا. ہلالی پرچموں کی جھیل ڈل پر سنا ہے لہلہانے تک رہوں گا. اور اسی طریقے سے کچھ اور نظمیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں، وہ کچھ چند اشعار اس کے وہ آپ کے سامنے، کہ اپنے اجداد میں 2 شعر عرض کرتا چاہوں. اپنے اجداد نے لکھا تھا لہو سے جو نصاب، اس میں ایک حرف کی ترمیم نہ ہونے دینا. یہ وطن باپ کی دستار ہے پیارے لوگوں، یاد رکھنا اسے تقسیم نہ ہونے دینا. اور پھر کچھ چند اشعار کہ میرے پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو ہے ایک مل کر ہمارا ایک ساتھ چلنے کا جو وہ سارا کام ہے، کہ ازلوں سے ہے. ایک بند میں آپ کو مختلف نظموں کے وہ سنانا چاہوں گا. ازلوں سے ہے ناتا اپنا جیسے جسم اور جان، سانجے ہیں دکھ درد ہمارے نفع اور نقصان. ایک مٹھی کی صورت پانچوں غیرت مند جوان، میں کشمیر اور خیبر سندھ پنجاب بلوچستان. مجھ پر واری واری جائے میں تجھ پر قربان، ساتھ رہے ہیں ساتھ رہیں گے میں اور پاکستان. اور آخری بند میں اس کا باقی چھوڑ دیتا ہوں کہ
कारीगरों के चेहरों इतना पर। खूबसूरत है, हम चाहेंगे अगर सारी हो जाए, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, मैं टाइम का आपका कोई बिल्कुल, सुना हो। वक्त हमारे पास है, आपकी शायरी बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं हम मेरा डिटेल में तू सुनें। गजूर बहादुर भाई और दमसाज, पहुंचाता है दुनिया भर तक तू मेरी आवाज। तुझको मुझ पर मान है कितना, मुझको तुझ पर नाज। हम दोनों के इश्क मोहब्बत का है असली राज। एक खुदा है, एक रसूल और एक मुसहफ कुरान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। तेरा सब्ज हिलाली परचम सदियों तक लहराए, कोई ठेस न पहुंचे तुझ पर, कोई आंच न आए। तेरे दर पर सारी दुनिया कासा लेकर आए, हर मोहताज गनी हो जाए, हर झोली भर जाए। सारी दुनिया वालों पर हो बस तेरा एहसान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। जालिम और मक्कार पड़ोसी दोनों को दरपेश, जिसको दुनिया मान गई है गासिब हिंदू देश। कैसे हो सकता है तेरा मेरा खैर अंदेश, निस्फ मेरा महकूम बनाया तेरा बांग्लादेश। उस शातिर की साजिश हीले चालों को पहचान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। और दस्ते हुनर से मिट्टी कुंदन कर दे तू फौलाद, इल्मो हिकमत खैर से खित्ता हो जाए जिंदाबाद। चरबो चाबक दस्त हों पैदा रश करे फरहाद, तेरे आगे तेशा रख के बोले या उस्ताद। अपनी एड़ी ऊंची करके देखें लोग उड़ान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। और तेरे जर्रे जर्रे पर हैं जान लुटाने वाले, बहरी बर्री और फिजाई सरहद के रखवाले। पढ़ने लिखने और तराने नगमे गाने वाले, सब के सब हैं तेरी इज्जत अजमत के मतवाले। शायर मशरक का तू ख्वाब है, कायद का फरमान। साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। कारीगरों के चेहरों पर आसार ना आए गम के, मेहनत कश मजदूरों के रुखसार पे लाली चमके। खुशहाली के बादल बरसें हर बस्ती पर जम के, चश्मे जारी सारी हो जाएं मेरी चश्मे कलम के। हम दोनों की धाक से लर्जे सारा हिंदुस्तान, साथ रहे हैं साथ रहेंगे मैं और पाकिस्तान। एक तो चंद शेर तो ये है, और कुछ और अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ और प्लीज और इशार। हम बाकी आपका काम बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से शेरों के जरिए वो पूरे दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, हर कश्मीरी की आवाज बन रहे हैं। जो हम बात करते हैं कि वहाँ का जुल्म सितम, वहाँ की बर्बरियत, तो वो हमें शेरों के जरिए नजर भी आ रही है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से हम काम आगे तक पहुंचाएं भी। मेरे झीलों जैसे ख्वाब हैं, इसमें से एक लंबी नज़्म है, मैं एक आध बांध ताकि आपका वक्त भी बच जाए। और ठीक है। मेरे झीलों जैसे ख्वाब हैं, कोई आए करे ताबीर। मेरे हाथों में हथकड़ियां और पाँव में जंजीर। महसूस करेगा कौन अब मेरे जज्बों की तासीर। मैं किस दिल का अरमान था, मुझे किसने किया तस्खीर। मेरा हुस्न है कितना हैरती और खोटी है तकदीर। मैं फूलों की जागीर हूँ, मैं खुशबू का कश्मीर। मेरे चश्मे मेरी आंखें, मेरे नगमे मेरे साज। कोई सुन ले आकर गौर से मेरे धड़कन की आवाज। है खुशबू मेरी खाक की, मेरी दौलत की गम्माज। कोई मर्द मिले तो खो दूं मैं उसके आगे राज। वो कोई पीर पंजाल हो या दर्रा हाजी पीर। मैं फूलों की जागीर हूँ, मैं खुशबू का कश्मीर। और ये जन्नत खाकी फर्श की है, इस पे मेरा ईमान। हर शौक मुराद की नेमतें, इस जन्नत का फैज़ान। ये जंगल बेले खेतियाँ, ये हरे भरे मैदान, और इनमें खिलते फूल हैं मेरे होंठों की मुस्कान। मेरे जिस्म पे जितने घाव हैं, ये सब मेरी जागीर। मैं फूलों की जागीर हूँ, मैं खुशबू का कश्मीर। बाकी मैं नज़्म चूंकि तवील है वो छोड़ देता हूँ। आपने ज्यादा काम उर्दू में ही किया? उर्दू में ही भी किया, और मैंने
ویسے میں چونکہ وہاں مظفر آباد اور آزاد کشمیر کی ساری زبانیں گوجری میں بھی کیا؟ عوامی اور گوجری میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے، پہاڑی میں بھی لکھتا ہوں. پہاڑی زبان میں کیونکہ ہمارے کشمیری بہن بھائی سے ریلیٹ کر سکیں گے کافی، اگر کچھ ہو تو وہ پہاڑی میں بھی ضرور تو سنائیں. اس میں سے پہاڑی زبان سے کچھ چیزیں ضرور. لیکن وہ آپ کشمیر کا چونکہ حوالہ زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا جی پہاڑی آپ نے چونکہ حکم کیا. سچی پریت لگا دے سائیاں، کھول دے دل دی باری، ہاون کم سخلے کھل جائے، گنجل جیب دی ساری. سب زنگال کلیخ مکا دے، چمکے میرا سینہ، من وچ جد میں چاتی ماراں، آوے نظر مدینہ. جسے وچ جو توخ تخا دے، نسن دور بلاواں، مٹی پتھر سونا بن جائے، جس شے نوں ہاتھ لاواں. قائم رہے سرداری اپنی، گھوڑے چکن پنڈا، میں بھی رج رج کے ورداواں، میں بھی خیراں بنڈا. سچا کر دے پانڈا میرا، ستھرا کر دے بیڑا، تیرا سچا عاشق بن جائے، میں نو تکے جڑا. یہ پہاڑی سے حاضری ہے کیونکہ کافی سارا کام ہے اور یہ ابتدائی ایسے مجھے. آپ نے ویسے کتنا کام کیا؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں سوال کہ جیسے ایک کتاب، اور میں دیکھ رہا ہوں کافی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید زیادہ ہو، کچھ حصہ ہے جو آپ لے کے آئے یہاں پہ پڑھنے کے لیے. زیادہ چیزیں ہوں تو پھر اس میں سے انتخاب کرنا کہ کون سی چیز پہلے اور کون سی بات پہلے کی جائے. اور ایک اسی حوالے سے شعر سے اختتام اگر کریں تو وہ شعر کون سا ہوگا؟ میں ایک غزل اس میں سے وہ شعر، جی پلیز. کہ میں نے جس شخص کو ہم راز بنایا ہوا تھا، میں نے جس شخص کو ہم راز بنایا ہوا تھا، وہ کسی اور کے احوال میں آیا ہوا تھا. اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں. میری یہ کشمیر کا تناظر آپ ذہن میں رکھیے گا. اس سے ہر سال نئے پھول نکل آتے ہیں. تو نے جو زخم میرے دل پہ لگایا ہوا تھا، اب تو یہ مجھ سے محبت بھی طلب کرتا ہے. میں نے کاغذ پہ تیرا عکس بنایا ہوا تھا. شکر ہے آج نکل آیا ہے سورج ورنہ، شکر ہے آج نکل آیا ہے سورج ورنہ. ان پرندوں نے بہت شور مچایا ہوا تھا. تو نے تو صبح بہت دیر سے دستک دی ہے. درد نے مجھ کو بہت پہلے جگایا ہوا تھا. اور میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو، اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا تھا. میرے بھائی جہاں دیوار کھڑی کرتے ہو، میرے باپ نے وہاں دروازہ اس جگہ باپ نے دروازہ لگایا ہوا تھا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. زبردست، بڑا زبردست آپ کا کام ہے. وی ریئلی اپریشیٹ بیکاز آئی تھنک بڑے کم وقت میں ہم بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچا سکیں. مقصد صرف یہی تھا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کسی بھی انداز میں ہو، چاہے جذبات ہم سب کے ایک ہیں، اور بات جو ہے وہ آپ کے دل پر اثر کرنی چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ. بالکل. اور اسی دعائی امید کے ساتھ کہ کشمیری بھی اسی طریقے سے زندگی گزار سکیں جس طرح سے حق ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، کہ جب سورج طلوع ہو تو ایک ایسی سانس، ایک ایسی فضا وہاں پر ہو کہ واقعی وہ کہہ سکے کہ آزاد فضا ہے. کوئی تسلط نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی کرفیو نہیں ہے، کوئی وہاں پر کسی اور ملک کی ملٹری نہیں ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کے لیے بھی جس طرح سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو وہ دن بڑا قریب آئے، وہ سانس بڑی قریب ہمیں محسوس ہو کہ اچھا اب یہ آزاد فضاؤں کی سانس ہے. جہاں سب ساتھ مجھے بہت شکریہ سر ساتھ موجود تھے. اور اس سے ہم نے کہا کہ اسی دعائی امید کے ساتھ کہ کشمیر کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے جو بات کر رہے ہیں کہ آزاد فضاؤں کی، وہ بہت جلد وہ دن آئے. اور یہی ہماری کوشش ہے اور یہی ہماری کاوش ہے جس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ سے لیں گے اجازت، دوبارہ ملاقات کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.